زیارت اربعین. اب خود اربعین کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں اربعین یعنی 40واں. تو آج اگر فقط آپ اربعین کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین سے ہٹ کے میں اربعین کی بات کر رہا ہوں. ویسے ہی خود اربعین 40 دنوں کی اہمیت. یہ الگ بات ہے کہ آج کی سائنس بھی ہزاروں سال کے تجربے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر آپ ایک زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی شے کو تو آپ 40 دن تک اس پر عمل کیجیے تو خود بخود آپ کی لائف کا حصہ بن جائے گا. نماز فجر کے لیے کسی کو اٹھنے میں تکلیف ہے، 40 دن تک یہ کام کرے گا، رات میں جلدی سوئے صبح اٹھ کے پڑھ لے، 40 دن کی رحمت ہے. 41ویں دن خود بخود اس کی زندگی کا حصہ ہوگا. نماز شب کے لیے آپ کا چونکہ مقام اس سے زیادہ ہے کہ میں کوئی نماز فجر کی مثال دیتا تو میں آپ کے لیے نماز شب کی مثال دوں گا. نماز شب میں اگر کسی کو تھوڑی سی کوئی زحمت پریشانی ہو رہی ہے 40 دن تک عادت رکھے، اور اس کو بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ نماز شب تو مغرب و عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک طریقہ جو ہم نے بعض مومنین کو ویسے ہی انفرادی گفتگو میں بیان کیا تھا تو میں اس کو آن دا ریکارڈ بھی کہہ دوں شاید مومنین کے لیے کام آ جائے، وہ یہ کہ آپ تقریباً یہ وہ ایام ہے کہ روزانہ کسی مجلس میں جا رہے ہیں، آپ مجلس میں شرکت فرمائیے، مجلس میں نیاز و تبرک امام حسین علیہ السلام سے استفادہ کیجیے، اور اس کے بعد جب آپ گھر واپس جانے لگیں تو تقریباً آپ کی ڈرائیو 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو سکتی ہے جہاں سے آپ مجلس میں جا رہے ہیں. گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سٹارٹ کی آپ نے، چلتے ہوئے نماز شب کی نیت کی، چلاتے ہوئے گاڑی. یہ سیفٹی آپ کے اوپر ہے، یہ انشورنس میں کہیں میرا کوئی سلسلہ نہ بن جائے. تو کیسے ہوگا یہ؟ اس کا فقہی طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہونے چاہیے، اور باوضو رہنا ویسے ہی تاکید ہے، تو آپ ویسے ہی باوضو رہا کریں مجلس میں. تو آپ نے وضو کیا ہوا ہے، لیکن جب آپ سواری میں، چاہے وہ بس میں سوار ہیں، چاہے پلین میں ہیں، چاہے آپ ٹرین میں ہیں، چاہے آپ پیدل چل رہے ہیں، سفر کے دوران جب آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں قبلے کی شرط ختم ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، تو آپ نے گاڑی وہاں GPS پہ نہیں بڑھانی کہ جہاں پر قبلہ ہے، آپ اپنے گھر پہ جانا ہے. دوسرا یہ کہ سجدگاہ کی شرط بھی ختم ہو جاتی. تو یہی دو باتیں تھیں نا، سجدگاہ نہیں رکھنا آپ نے واجب نہیں ہے، اور قبلہ رخ ہونا بھی واجب نہیں ہے. تو مولانا صاحب کیسے کریں؟ آپ اگر خود گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہے تو اور آسان ہو جائے، گاڑی ڈرائیو کر رہے تب بھی کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. آپ نے دل میں نیت کی، آہستہ سے اللہ اکبر کا، نماز شروع کر دی، الحمد کے بعد دوسرا سورہ اسکپ کر دینا بھی جائز ہے. اور خالی آپ نے ہلکا سا رکوع کی نیت سے یہ اشارہ کیا کہ آپ کی توجہ بھی رہے، اور آپ نے ذکر رکوع کیا، سر اٹھایا، ہلکا سا ویسے اشارہ. ایسا نہیں کہ رکوع میں کچھ جھکنا ہے تو سجدے میں اور تھوڑا سا زیادہ جھکنا ہے، بس نیت کی بات ہے. خالی سجدے کے لیے آپ نے سبحان ربی الاعلی و بحمد سیدھا کیا، سر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سبحان ربی الاعلی و بحمد، آپ کی نگاہیں سامنے ہیں، آپ چلتے چلتے نماز شب پڑھ رہے ہیں، گھر پہنچتے پہنچتے آپ کی نماز شب ہو جائے. تو یہ جو مجالس امام حسین السلام کا ایک فائدہ ملے گا آپ کو، وہ یہ ہے کہ آپ واپس جاتے ہوئے نماز شب پوری پڑھ سکتے. تو آپ 11 رکعت نہ پڑھ سکیں تو 3 رکعت پڑھ. تو جب نماز شب کی آپ کی عادت انشاءاللہ ہو جائے گی شروع، تو اسے کتنے دن تک اب ہم کر لیں تو ہماری زندگی کا ایک روٹین حصہ بن جاتا ہے. 40 ڈیز کوئی بھی عبادت، کوئی بھی اچھا کام آتا ہے کہ کوئی بھی برا کام بھی نعوذ باللہ، لیکن ویسے کہ اچھا کام جو بھی ہوتا ہے وہ 40 ڈیز کے لیے. اب آپ اس میں بہت ساری ریسرچز دے سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی اسکل سیکھنا ہے، 40 ڈیز تک اتنے گھنٹے تک یہ کام کرے، خود بخود آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. تو اس میں بہت ساری باتیں. تو ویسے ہی 40. اچھا مسئلہ یہ اور فرق یہ ہے کہ سائنس اور دین میں فرق ہے کہ سائنس یہ بات کہہ رہی ہے تجربے سے، لاکھوں لوگوں کے تجربے سے. امام یہ بات کہہ رہے ہیں علم غیب سے متصل ہونے کی وجہ سے، اس میں ایکسپیرینس سے نہیں کہہ رہے امام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جو 40 دن کی بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 40 دن تک توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے وحی کی کہ آپ 40 دن سے توبہ کر رہے ہیں، اب آپ اس وسیلے سے توبہ کریں کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اس وسیلے سے دعا کریں گے تو توبہ قبول ہوگی. تو خود آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 40ویں دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی. اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بہت معروف آیت ہے جسے میں نے سنامہ کلام میں پڑھا، سورہ اعراف کی آیت جو ذی الحج کی جو 10 دنوں کی نماز ہے مغرب عشاء کے درمیان کی، اس میں یہ آیت پڑھی بھی جاتی ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے کی آیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نجات دے چکے تھے اپنی قوم کو. دیکھیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے نجات دے چکے ہیں، یعنی اب وہ فرعون غرق ہو گیا، ختم ہو گیا فرعون. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اپنی قوم کے ساتھ، اللہ نے کہا آپ طور پہ تشریف لائیے. کتنے دن کے لیے؟ قوم کو کہہ کے کہتے ہیں کہ میں 30 دن بعد آؤں گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وعدہ ہوا تھا 30 دنوں کا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10. اللہ نے 10 دن اضافہ کر دیا بنی اسرائیل کے امتحان کے لیے، غیبت کو طولانی کر دیا، بالفاظ دیگر غیبت کو طولانی کر دیا اللہ نے. وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً. ہم 40 پہ بات کر رہے ہیں. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً. تو اللہ کا جو وقت ہے وہ پورا ہوا 40 راتوں میں. اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ نے 40 راتوں کو اپنا وقت کہا ہے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ کا وقت تمام ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم مجھ سے راز و نیاز کرو، 40ویں رات پر وہ وقت تمام ہوا. اب جائیے دوبارہ اپنی قوم کے پاس. اس میں بڑے پیغام ہیں. 40 دن کے لیے بھی جا رہے ہیں. کہتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اپنے بھائی ہارون اخلفنی فی قومی، میرا آپ جانشین تو میرے جانشین تو بن جائیے گا میری قوم میں. 40 دن کے لیے جا رہے ہیں. خالی وہ نبی جو 40 دن کے لیے جائے وہ اپنا جانشین بنا کے جائے. جو ہمیشہ کے لیے پردہ فرما رہا وہ بغیر جانشین کے دنیا سے چلا جائے گا.
یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس وقت کیا کیا؟ اس وقت سامری نے ایک گوشالہ بنایا سونے کا اور لوگ گوسالے کو پوجنے لگے. اچھا آپ سوچئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزات ابھی دکھلا دیے. وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ اژدہا ہو گیا, اس نے جو ہے وہ فرعون کے دربار میں سارے سانپوں کو کھا لیا. اس کے بعد اتنا بڑا معجزہ دکھلایا تھا کہ اژدہا پھینکا تو سمندر بیچ میں سے پھٹ پڑا تھا. اس کے بعد ان کی قوم گزر گئی تھی, بعد میں فرعون اسی سمندر میں غرق ہو گیا. اتنا کچھ دکھلانے کے بعد بھی خالی سامری نے گوسالہ بنایا, اور وہ گوسالہ جو بنایا تھا وہ سونے کا تھا, اور لوگ انسپائر ہو گئے اور اس کی پوجا کرنے لگے. اس میں ایک بات خالی اور تھی, وہ یہ تھی کہ سامری ایک زمانے میں مطلب حکمت کے اعتبار سے مشہور تھا اور اپنے اوراد و وظائف کے اعتبار سے تھا, اور کسی مقام پہ پہنچا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی آتے ہیں, جب کوئی فرشتہ آتا ہے وہی لے کے, تو فرشتے نے جس مقام پر قدم رکھا تھا وہ مقام اسے معلوم تھا. وہاں کی مٹی اٹھائی اس نے اور گوسالے میں ڈال دی, اور گوسالے سے آواز آنے لگی, اور لوگ گمراہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ دکھلاؤ اللہ کو, اللہ نظر نہیں آ رہی, یہ نظر آ رہا ہے. تو گمراہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, دیکھا تو پوری قوم جو ہے گوسالہ پرست ہو گئی, غیبت طلانی ہو گئی, قوم گوسالہ پرست ہو گئی. یہ بڑا سخت امتحان ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا, میں واقعے کو اگر تفصیل میں جاؤں گا تو پھر پوری ایک مجلس پہ چاہیے, کہ جاؤ ایک ارض مقدس پر اور وہاں پہنچ کر اس خاص دروازے سے داخل ہو کر سجدہ کرو اور کہو حتہ حتہ حتہ, یعنی پروردگار معاف کر دے, پروردگار معاف کر دے, پروردگار معاف کر دے. وہاں پر بھی اس قوم کی پستی یہ تھی کہ وہاں پہنچ کر حتہ نہیں کہا, حنتا حنتا حنتا, یعنی گندم گندم گندم, دولت چاہیے دولت چاہیے دولت چاہیے. تو اس کی سزا کیا دی اللہ نے قرآن میں لکھا ہے, 40 سالوں تک بھٹکا کے رکھا اللہ نے. اب اپنا وطن ملتا نہیں تھا, یہاں بھی 40 ہے. اس سے ایک لطیف استخراج یہ ہو سکتا ہے, اللہ امتحان لیتا ہے تو 40 دن کا لیتا ہے, سزا دیتا ہے تو 40 سال کی دیتا ہے. یہ اللہ کی ایک رحمت ہے. امتحان دے گا 40 دن کا, سزا دے گا 40 سال. 40 سال تک گھومتے رہے, حتہ نہیں کہہ رہے تھے. امیر المومنین قائد الغر المحجلین نے فرمایا, انا باب حتۃ فی ہذہ الامہ, اس امت کے لیے لفظ حتہ میں ہوں. مجھے سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک روایت آپ کو سناتا ہوں, ثواب الاعمال, شیخ صدوق نے لکھا اس روایت کو, اور شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ اس روایت کو ممبر سے پڑھ رہا ہوں. وہ روایت یہ ہے کہ مولا کے ایک صحابی اسحاق ابن عمار, وہ پہنچے امام کے پاس اور کہا کہ مولا مجھے وہ جو خاص دشمنان اہل بیت, میں ان کا عدد بھی نہیں بتاؤں گا لیکن آپ کے ذہن میں ہے کہ کن کی بات ہو رہی, ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا تو صحیح. یعنی خاص اصحاب ائمہ کا طریقہ تھا کہ وہ کچھ پوچھا کرتے تھے بطور تبرہ امام سے. اور اس روایت میں یہ ہے کہ اسحاق ابن عمار نے کہا کہ مولا میں نے آپ کے والد سے بھی سنا تھا ان کے بارے میں, تو آپ بھی کچھ بتائیے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ دین اسلام پر نہیں تھے, یا یہودیت کی طرف, یا نصرانیت کی طرف, یا مجوسیت کی طرف. اس طرح سے امام نے فرمایا. تو کہا مولا تھوڑا سا اور بیان کیجیے. اسحاق ابن عمار کہہ رہے ہیں مولا تھوڑا سا تو اور بیان کیجیے. امام نے جملہ سنیے گا, اس موضوع سے اس کا ربط کیا ہے. دیکھیں سامری تھا وہ باطل خدا بنانے والا, اور جس گوسالے کو بنایا تھا اس کو قرآن میں العجل کہا ہے, عین جیم لام, عجل یعنی گوسالہ. امام نے کہا کہ وہ جن تم دشمنوں کا پوچھ رہے ہو, ایک اس میں سے اس امت کا سامری ہے, ایک عجل ہے, ایک باطل بنانے والا, ایک باطل بننے والا. امام نے بتلایا بھی کہ کون سامری ہے کون عجل ہے اس میں سے. امام نے فرمایا کہ خدا لعنت کرے اس امت کے سامری اور عجل پر, یعنی اس امت کا بھی ایک سامری ہے جو رسول اللہ کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک ایسا گوسالہ بنائے گا, وہ سامری کہ سب اس گوسالے کو پوجیں گے. اس میں امام نے پہلے گوسالے کا نام لیا پھر سامری کا نام لیا, بس اتنا اشارہ کافی ہے. اسحاق ابن عمار کے دل کو ٹھنڈک نہیں ملی, کہا مولا تھوڑا سا اور تو بیان کیجیے گا, تھوڑا سا اور بڑھائیے. امام نے کہا کہ اللہ 3 لوگوں سے قیامت میں بات ہی نہیں کرے گا. یہ سب 3 لوگوں سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا. پہلا نہیں, امام نے اس کی علامت بتائی کہ پہلا وہ جو امام نہ ہو اور امام بن بیٹھے, اللہ ان سے قیامت میں بات ہی نہیں کرے گا. ایک مطلب ہوتا ہے نا, آپ کسی کے پاس جائے کچھ ریکنسائلیشن کے لیے, کوئی بات کرنے کے, اس نے بات ہی نہیں کی, بات ہی ختم ہو گئی. جو امام نہ ہو اپنے آپ کو امام بنا بیٹھے. فرمایا دوسرا وہ کہ جو امام برحق پر طعن کرے اور اسے نہ مانے, اللہ اس سے بھی بات نہیں کرے گا. اور مجھے معاف کیجیے گا, پھر امام نے کہا کہ اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا کہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ سامری اور گوسالے کا دین میں کوئی ذرہ برابر بھی حصہ تھا, یعنی کہیں دین تھا ان کے دل میں, جو یہ سمجھے اللہ اس سے بات نہیں کرے گا. یا علی
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اسحاق ابن عمار نے کہا مولا تھوڑا سا اور بیان کیجیے. امام نے کہا سنو، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے سقر. سقر کا ذکر قرآن میں بھی ہے. امام نے کہا جہنم میں ایک وادی جس کا نام ہے سقر، وہ وادی ایسی عذاب میں شدید ہے. امام نے فرمایا کہ اس میں بو، اس میں تعفن اور اس کی حدت اتنی زیادہ ہے کہ اہل جہنم جو خود عذاب میں وہ بھی پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار یہ سقر، یہ تو اور اس میں نہ بھیج. سقر میں ایک پہاڑ ہے کہ جو اتنا بدبودار ہے اور اتنا تعفن والا ہے کہ اہل سقر اس پہاڑ سے پناہ مانگتے، یعنی انہیں سقر پھر آسان لگتا ہے. اللہ اکبر. اس پہاڑ کے مقابلے میں اس پہاڑ میں ایک درہ ہے، وہ درہ اتنا عذاب والا ہے اور تعفن آمیز ہے کہ پہاڑ والے اس درے سے پناہ مانگتے ہیں. اس درے میں ایک کنواں ہے، وہ کنواں اتنا بدبودار ہے کہ درے والے کنویں سے پناہ مانگتے ہیں. اور اس کنویں میں ایک اژدہا ہے، وہ کنویں میں جو عذاب میں ہے وہ پناہ مانگتے ہیں پروردگار اس عذاب سے بچا لے، اژدہے کے عذاب سے. اس اژدہے کے شکم میں 7 صندوق ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کچھ 7 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے شکم میں رکھے گا انہیں. اس میں سے پہلا ہے قابیل، امام نے فرمایا. دوسرا ہے نمرود، کیونکہ اس نے یہ کہا، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند آئی کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. اس واقعے میں یاد ہوگا آپ کو. تیسرا ہے فرعون، کیونکہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اللہ کو سخت ناپسند آیا. پھر سے سنیے گا، قابیل، نمرود، فرعون. یہودیوں کو خاص طریقے سے گمراہ کرنے والا ایک انسان کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تک ان پر ایمان لانے سے جس نے روک دیا، اس کا نام لیا امام نے. نصرانیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا بتا کر ان کی عبادت میں لگانے والا. 5 ہو گئے. امام نے فرمایا قابیل، نمرود، فرعون، ایک اہل کتاب کا مجرم، دوسرا دوسری اہل کتاب کا مجرم، 5، چھٹا سامری، 7واں گوسالہ. اور پھر امام علیہ السلام نے کچھ آیتوں کو پڑھ کے روایت تمام. ساری بات کہاں سے نکلی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لے گئے. 40 دن کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ 40 دن میں ہدایت گمراہی الگ ہو جاتی. 40 دن میں قوم مومن سے کافر بھی بن سکتی، کافر سے مومن بھی بن سکتی ہے نا. اچھا پھر میں تو خالی 40 کی بات کر رہا تھا، 40 کے عدد کی. اذا مات المومن، مومن جب مر جائے اس کے جنازے پر 40 مومنا، 40 مومنین کہہ دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اللہ کہتا ہے کہ بس میں نے ان کی گواہیوں کو قبول کر لیا، اب اس عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا، اس حدیث کو آپ محسوس کر پائے کہ پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. وہ 40 کی گواہی کو اللہ قبول کر لیتا ہے. یہ مشہور حدیث ہے. من حفظ من امتی، جو میری امت میں سے یاد کر لے 40 حدیثاً، 40 حدیثیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت کے دن بعث فقیہا عالما، بطور فقیہ اور عالم اٹھائے گا. اس لیے ہمارے کم سے کم تقریباً 70 علماء ہیں جنہوں نے 40 حدیث پر 40 حدیثاً کتاب لکھی. بعض کی کتابیں ہم تک پہنچی، بعض کتابیں ہم تک نہیں پہنچی، لیکن یہ کتابیں لکھی گئیں. تو 40 حدیثیں اس لیے وہ لکھتے تھے کیونکہ 40 حدیثوں کو یاد کرنے کی تاکید. تو آپ 40 حدیثیں آپ کی زندگی میں، اس میں کوئی ایسا نہیں کہا امام علیہ السلام نے کہ وہ حدیثیں ایسی ہوں کہ جو بڑی مشکل و سخت ہوں، جو 2 صفحے کی ہوں. نہیں، 40 حدیثیں. اس میں سے تقریباً 10-15 تو آپ کو ویسے یاد ہوں گی. من کنت مولا فحاضر مولا، آپ کو یاد ہے نہیں؟ حدیث ہے یہ حدیث ہے نا. حسین امنی وانا من حسین، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ حدیث ہے. فاطمہ تو بزت امنی، حدیث ہے. الحسن والحسین سید شباب الجنہ. ایک آپ لسٹ بنائیے اپنے پاس اور دیکھیے گا آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں. لکھیں 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 لکھیں. ہر مومن کو کم سے کم 8 10 12 حدیثیں تو ویسے یاد ہوں گی. اس کے بعد وہ مختصر حدیثوں کو دیکھیں اور کچھ حدیثوں کو پڑھتے رہیں روزانہ. نفس کی اصلاح بھی رہے گی، حدیث یاد ہو جائے گی. جب حدیث یاد ہو جائے گی، 40 حدیثیں جس کو یاد ہو جائیں گی، اللہ قیامت میں اسے فقیہ کے طور پر اٹھائے گا نا. پھر فرمایا جب کسی جگہ پر 40 مومنین جمع ہو جائیں، ماشاءاللہ یہاں پر جس طرح سے 40 مومنین کم سے کم جمع ہوں، اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے. 40 دن فجر کے بعد دعا عہد پڑھنے کی تاکید ہے اگر امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں. امام کے ظہور کے وقت ان کا سن مبارک 40 برس کا ہوگا. 40 برس کے وہ نظر آ رہے ہوں گے. اور پھر امام حسن عسکری اسلام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں بلند آواز سے پڑھنا، 51 رکعت نماز پڑھنا، ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا، سامنے سجدہ پر سجدہ کرنا، اور زیارت الاربعین، 40ویں دن حسین کی زیارت کرنا. یہ 40 کا عدد آپ ذہن میں رکھیے گا. 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین، ان تمام حجتوں میں حسین کے علاوہ کوئی ہے نہیں کہ جس کا 40واں ایسے ہو کہ جس کی زیارت مستحب ہو. آپ ذرا غور فرمائیے گا، فقط امام حسین علیہ السلام اور کوئی نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آج کی زندگی کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں تھوڑا سا استقامت دکھا سکیں اور کوئی بھی نیک عمل، کوئی ایک ایسا اچھا کام آپ 40 دن تک اس کو انجام دیجئے، وہ آپ کی زندگی میں حصہ بن جائے گا. اور یہ لوگوں کے تجربات سے ثابت ہے، اس میں کسی اور بات کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی وضاحت کی. ٹھیک ہے، تو میں چاہتا یہ تھا کہ تھوڑا سا زیارت 40 پر بھی بات ہو، لیکن اچھا خاصا وقت بھی گزر گیا ہے. آج 40
کی اہمیت پر، 40 کے عدد کی اہمیت پر بات ہو گئی. السلام علی ولی اللہ و حبیب. اس سے بھی ایک بات کہہ دوں، امام نے جو زیارت 40 سکھلائی ہے وہ کس صحابی کو سکھلائی ہے؟ صفوان ابن مہران جمال کو سکھائی امام نے. خود جس صحابی کو سکھلائی ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس زیارت کی اہمیت اور زیارت کی عظمت کیا ہے. امام ہر ایک کو ہر تحفہ نہیں دیتے تھے. صفوان ابن مہران جمال کون ہے؟ جمال جیسے تمار، کھجور بیچنے والے. جمال یعنی اونٹ کرائے پہ دینے والے. آج جیسے رینٹ کار کا بزنس ہوتا ہے نا، ویسے ان کا بزنس تھا، بہت بڑا تھا، بہت سارے اونٹ تھے. آج ان کا بزنس اس طرح سے تھا، دیکھیں کیا قربانی ہے ان کی. بزنس ان کا اتنا بڑا تھا کہ ہارون رشید کے زمانے کا جو بادشاہ ہے وہ رینٹ پہ لیتا تھا اونٹ. کتنا بڑا کانٹریکٹ ہے. ایک دفعہ امام کی خدمت میں پہنچے، امام نے فرمایا کہ تیرے اندر، یہ روایت کا ایگزیکٹ جملہ ہے، کل الخیر فی کا، تیرے اندر ہر خیر ہے، ہر اچھی بات ہے، الا واحد، صرف ایک بات کی، تیرے اندر ہر اچھی بات ہے سوائے ایک بات کی. اچھا دیکھیں، امام علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ جو ایک بات ہے تیرے اندر اس کی وجہ سے تو لانتی ہے مردود ختم ہے، بلکہ کہا تیرے اندر ہر اچھی بات ہے سوائے ایک بات کے، اس ایک بات کو تو ٹھیک کر. کمالا حکم دیجیے. کہا تم فلاں شخص کو، امام نے نام نہیں لیا روایت میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے نام، یعنی امام علیہ السلام بھی جب گفتگو کرتے تھے تو یہ نہیں ہے کہ جس موقع پہ جس کا جو نام آیا اٹھا کے لے لیا امام خود. بہرحال امام علیہ السلام، یہ خود ایک موضوع ہے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ امام علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری ہے اور کس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا کہ ہو سکتا ہے کہ امام کا نام لینا کسی اور مومن کی جان کے لیے خطرہ بن جائے. لہٰذا امام نے کہا کہ تو اس شخص کو اونٹ جو دیتا ہے نا کرائے پر، وہ تیرے اندر ایک خامی ہے. تو صفوان جمال نے یہ کہا کہ مولا میں نے اسے نہ لہو و لعب کے لیے اونٹ دیے. اچھا دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے نا بھائی کہیں پر ایسی بے شرموں والی پارٹی ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی اونٹ دیے ہوں. کہا مولا میں نے ایسے نہیں دیے، میں نے حتیٰ اس کو سیر تفریح سیاحت کے لیے اونٹ نہیں دیے، میں نے اس کو کہیں پر لشکر کشی کرنے کے بھی اونٹ نہیں دیے. میں صرف اس اونٹ اس وقت دیتا ہوں جب وہ حج پہ جاتا ہے، صرف حج پہ جاتے ہیں اس وقت اونٹ دیتا ہوں بس، اور میں نہیں دیتا اونٹ اس کو. تو امام نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا بتا کہ تیرے دل میں امید ہوتی ہے کہ وہ حج پہ جب گیا ہے واپس آئے تو تیرا کرایہ دے دے، پریکٹیکل ہے یا نہیں؟ کہا جی مولا یہ تو امید ہوتی ہے. امام نے کہا بس اتنے دنوں کے لیے تو چاہتا ہے وہ زندہ رہے، اور جو خواہش رکھے ہم دشمنان اہل بیت کی کہ وہ اتنا بھی زندہ رہیں. بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. کیونکہ تیرے دل میں اتنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اتنا زندہ رہے کہ تاکہ میرا کرایہ مجھے مل جائے، تو ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا. یہ امام نے فرمایا. اس لیے یہ ایک مشکل ہے تیرے اندر. امام کے کہنے کا طریقہ دیکھیے، پہلے فرمایا تیرے اندر ہر خیر ہے. اچھا برائی کتنی بڑی تھی بات بظاہر اپیرنٹلی، لیکن امام نے کہا تیرے اندر ہر خیر ہے لیکن ایک بات کی تو اصلاح کر. اور پھر اس کو اس طرح سے بتایا. اس نے کہا مولا میں آپ کی بات پر آمنا و سلمنا، آئندہ میں نہیں دوں گا. اب جب یہ واپس آیا تو یہ سوچ رہا ہے دیکھیں پتہ نہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے پتہ نہیں ملینز یا بلینز کا بزنس سمجھ لیجیے اس کا. اس نے کہا میں کیا کروں، اگر میں اونٹ رکھوں گا اور ہارون رشید نے مجھ سے نیکسٹ ایئر مانگے اور نہیں دیے میں نے، تو وہ مجھے میرے خاندان کو پتہ نہیں کیا کر دے. جیسے ہی اونٹ اس کے پاس آئے نا سارے بیچ دیے اس نے. کہ اونٹ رہیں گے نہیں میرے پاس، اور دنیا کو ظاہر کیا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس اتنے عمال یعنی اتنے فرض کیجئے کہ کام کرنے والے بھی نہیں بچے کہ جو جا کے اونٹ کی دیکھ بھال کر سکیں. اس لیے میں اپنی زندگی بس اب خاموشی سے گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اونٹ بیچ دی. اونٹ بیچ دی، ختم، اپنا چلتا وہ بزنس ختم. کس کے کہنے پر؟ کس کے کہنے پر؟ آپ تصور فرمائیے گا. ہارون رشید بظاہر اس کو ہزاروں لاکھوں درہم و دینار دے سکتا ہے. جب آپ ایسے کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہو تو آپ کے تعلقات کہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کتنے انفلوئنسر ہوتے ہیں. یہ سب کچھ چھوڑا ایک مدینہ میں بظاہر اس غریب کے لیے کہ جو ایک ایسے گھر میں رہ رہا ہے کہ جو بظاہر اس دنیا میں بظاہر کچھ بھی نہیں دے سکے گا، چاہے تو پوری کائنات عطا کر، اور ہیں اس منزل پر کن فیکون کے مالک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سبحان اللہ. سارے اونٹ بیچ دیے. اگلے سال ہارون نے کہا کہ وہ اونٹ چاہیے. کہ وہ میں تو ہے ہی نہیں میرے پاس، میں نے تو ختم کر دیا کام. ہارون نے کہا میں جانتا ہوں کہ تجھے کس نے یہ کہا ہوگا. دیکھیں امام نے بھی اس کی جان بچائی، اس نے بھی. اس نے سامنے پلٹ کے نہیں کہا اس کو، یہ ظاہر نہیں کیا، حکمت ہونی چاہیے انسان. اس نے ظاہر نہیں کیا کہ میرے مولا نے کہا تو کچھ بھی کرتا رہے تجھے کیا، تجھ پر لعنت تیرے. یہ نہیں کہا امام نے. اس صفوان نے بھی ایک حکمت سے کام لیا. کہ میں نے اونٹ بیچ دیے، ہے ہی نہیں میرے پاس. وہ سمجھ گیا تھا، لیکن چونکہ صفوان نے سامنے سے ایسا نہیں کہا نا کچھ، اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تجھے کس نے کہا ہوگا، لیکن اگر تیرا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو تجھے قتل کروا دے. ہے اخلاق تیرا اچھا ٹھیک ہے، اس لیے تجھے چھوڑ دیا جا. یہ صفوان. ان کو امام نے صادق آل محمد نے ایک زیارت تعلیم فرمائی، زیارت 40 ان کو تعلیم فرمائی. ایسے کسی کو تحفہ نہیں ملتا ہے جو امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا مال قربان کرنے کو تیار ہو. اسے زمانے کے امام سے تحفہ ملتا ہے. تو آپ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آپ اس کی عظمت کو سمجھیں. میں آخری بات کہہ رہا ہوں. اب امام علیہ السلام نے چونکہ اس مقام پر ہیں صفوان، لہٰذا انہیں وہ زیارت بھی تعلیم فرمائی کہ جب تم امیر المومنین کے حرم میں جاؤ
تو ایک خاص ادب جو مولا علی کی زیارت کے لیے اور ایک روایت میں امام حسین کی زیارت کے لیے بھی کوئی آپ تمام ائمہ کی زیارت کر سکتے ہیں، اور یہ آلریڈی مومنین کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں سے جو ہم تک ادب پہنچا وہ کتنا بہترین ادب ہے، شاید ہمیں معلوم نہ ہو کہ روایت کا حصہ ہے. امام نے کہا کہ تم قبر المومن پہ پہنچو، جب فرجع القہقری، جب پلٹو تو پش کر کے نہیں پلٹو. قہقری کہتے ہیں سامنے دیکھتے رہو، دلوں کا قبلہ وہ ہے، پش نہ کرو اس کی طرف، آہستہ آہستہ اپنا سینہ رکھتے ہوئے پیچھے پلٹو. یہ امام حسین کی زیارت میں بھی، اور صفوان جمال کو امام صادق علیہ السلام نے مولا علی کی زیارت کے لیے تعلیم فرمایا. تو آپ غور فرمائیں، یہ وہ صحابی کہ جن کو امام نے زیارت اربعین سکھلائی. دعائے ابو حمزہ صومالی ایسے کسی کو نہیں ملتی. ابو حمزہ صومالی کبھی عرض کروں گا کہ وہ ہیں کس مقام پر کہ امام سجاد اسلام دعائے ابو حمزہ صومالی تعلیم فرمائے. گفتگو یہاں تمام ہو گئی. زیارت اربعین یقین فرمائیے گا کہ ایک ایسی امام کی زیارتوں میں سے ہر زیارت کی طرح ایک ایسی زیارت ہے کہ اس کے ایک ایک جملے پر نہیں، ایک ایک لفظ پہ گفتگو ہو. ایک ایک السلام پہلے لفظ پر 1 گھنٹہ چاہیے السلام پہ بولنے کے لیے کہ السلام کا مطلب کیا ہے. یقین فرمائیے گا. ہاں پھر کبھی اور صحیح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو. لیکن اس زیارت کو آپ انشاءاللہ اربعین کے دن پڑھیں گے، اور زیارت وارثہ بھی پڑھیے گا. اس لیے زیارت وارثہ کسی وقت سے مخصوص نہیں ہے، وہ ایک جنرل زیارت ہے. ائمہ علیہ السلام کی جتنی زیارت امام حسین علیہ السلام کی بیان کی گئی اتنا کسی اور امام کی زیارت اس تفصیل کے ساتھ بار بار بیان نہیں کی.